اکثر انسانوں کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ اگر وہ ہماری من پسند چیز کو جانتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً تم بھی یہی سوچ رہے ہوگے۔ جانتے ہو قدرت کا اصول ہے کہ جتنی دباؤ ہم پر پڑتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر آزمائش کے پس پردہ تمہارے لیے رحمت چھپی ہوتی ہے، اور زندگی میں تکلیف کا آنا اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، وقت کی دیری کے ہاتھوں دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت سمجھنا۔ جہاں سے تمہاری عقل و گمان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت تمہارے لیے شروع ہوتی ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں انسان اسی طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی میں زنک سے بھرے لوہا صاف ہو جاتی ہے۔ تم کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہو، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی تمہارے لیے محسوس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی تمہاری تکلیف میں واقعتاً تمہارا ساتھ دے سکتا ہے۔ اگر زندگی ملی ہے تو غم و تکلیف کا آنا لازمی ہے، مگر ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب تم اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھو گے، اسی سے فریاد کرو گے اور اسی سے مدد کی امید رکھو گے۔ تب تم جان پاؤ گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ سلجھ رہی ہوں اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہ آ رہی ہوں، تو مایوس ہونے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور بے شک میرا رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنی تکلیف دیتی ہے جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گنہگار ہے، اور ان گنہگار انسانوں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے، اور توبہ سے پہلے تمہاری زندگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے ان کی مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ بالکل اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ابن آدم کی نیک بختی ہے، اور اللہ سے خیر کی طلب نہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو جانا ابن آدم کی بدبختی ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے جو بھی تمہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تو اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مگر میری مانگی گئی چیز مجھے اب تک کیوں نہیں ملی؟ جانتی ہو، جب اللہ تمہیں کچھ نوازنا چاہتا ہے نا، جو تمہیں بہت پیاری ہو، تو وہ پہلے آزمائش کے تھرو تمہارا ٹیسٹ لیتا ہے کہ میرا بندہ میری اس دیری پہ شکوہ کرتا ہے یا پھر مایوس ہو کر اپنا گول چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب تم صبر کی کڑوی گھونٹ پینے لگتے ہو اور آزمائش پر کھڑے اتر جاتے ہو، تو وہ رب تم پر بہت ترس کھا جاتا ہے، اور پھر تمہاری ناممکن چاہت پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کی کتنی ہی بڑی بڑی مشکلیں کیوں نہ تم ان کے سامنے لے کر جاؤ، مگر ان کے کن کے آگے یہ ناممکن کچھ بھی نہیں۔
مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ رحمان و رحیم بادشاہ تمہیں اتنا خوش کرنے والا ہے کہ جسے دیکھ کر تمہاری یہ نم آنکھیں حیران رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔